من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. گزشتہ تفسیر کے اندر گزشتہ جمعہ کو ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھے تھے کہ اسلام میں سب سے پہلا جو غزوہ پیش آیا ہے وہ غزوہ بدر کا معرکہ ہے جو کہ 17 رمضان جمعۃ المبارک کو وقوع پذیر ہوا تھا. اس کا سبب کیا بنا؟ کفار مکہ نے ایک سازش رچی اور اپنے پورے شہر سے پیسے کو اکٹھا کر کے اس کے ذریعے سے ہتھیار ساز و سامان جو جنگ کے ہوتے ہیں وہ جمع کر ان کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو جڑ سے ختم کر دیں گے. اس پلان اور منصوبے کے خاطر ان لوگوں نے قافلہ شام کو بھیجا تھا. وہ شام سے قافلہ جا رہا تھا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قافلہ آ رہا ہے. تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی تو وہ کچھ لوگ اس میں سے اسباب وغیرہ نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ تیار نہیں ہوئے. اب ہو سکتا ہے اس میں منافقین بھی ہو اور ہو سکتا ہے کچھ ہے تو نئے مسلمان وہ ہو جس کی وجہ سے وہ رضامند نہیں تھے آنے کے لیے. ایک مشورہ یہ ہوگا، ایک بات الغرض وہ چاہے نہ چاہے، دل چاہے نہ چاہے وہ لوگ مان میں آ گئے. کسی وجہ سے وہ جو قافلہ تھا کفار مکہ کا ہاتھ سے نکل گیا. پھر جب وہ ساز و سامان لے کر واپس آ رہا تھا، واپس لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ فلاں جگہ پر آنے والا ہے، تو آپ نے لے کر وہاں پر آپ میدان میں آ گیا. جیسے ہی میدان میں معلوم ہوا کہ ابو سفیان کو معلوم ہمارا تعاقب کیا جا رہا، تو ابو سفیان نے جو مشہور راستہ ہے اس کو چھوڑ کر پتلی گلی والا جو راستہ تھا جو ہے تو چور راستہ ہے سمندری ساحلی طرف سے، ابو سفیان وہاں سے نکل گئے. ابو سفیان کو بھنک لگ گئی تھی اور وہاں سے وہ نکل گئے اور قافلہ ہاتھ سے نکل گیا صحابہ کرام کے ہاتھ سے. جب یہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد اور ابو سفیان نے فوراً ایک بندے کو بھیجا، وہ بندے نے کپڑے کی پھاڑ دیا، کجاوا الٹا کر دیا اور وہ جا کر اطلاع کر دی کہ ہمارا قافلہ لٹ گیا، ہم برباد ہو گئے، ہماری پونجی برباد ہو گئی، فلاں جو بھی ہے. تو کفار مکہ اچانک یکایک تیار ہو گئے ہتھیار لے کر اور ابو جہل اچک کے آنے لگا اب تو ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں. وہ پورے قافلے کو تقریباً 1000 کی فوج تھی، 1000 کی فوج کو لے کر انہیں آگے بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو جہل وہاں سے نکل گیا. اب قافلہ بھی ہاتھ سے نکل گیا اور قافلہ تقریباً ہے تو اتنا ہاتھ سے نکل گیا کہ مکہ کے قریب ہو گیا. مکہ کے قریب میں ابو سفیان کی اور ابو جہل کی ملاقات ہو گئی. تو ابو جہل سے سفیان نے کہا، ابو سفیان نے ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، کہ چھوڑ دو اب قصہ، اپنا جو مال تھا، اپنا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اب لڑے جھگڑے سے کوئی مطلب نہیں. کیونکہ مگر ابو جہل کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا اور لوگوں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ ہم ان کی کھوپڑے اکھاڑ کے اس میں شراب پئیں گے. یہ سب وعدے کر کے آیا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ نہیں اب ہمارا انہوں نے کیسا پیچھا کیا تھا،
اب تو ان کی سیٹ بجا کے چھوڑیں گے ہم، گویا کہ نعوذ باللہ اسلام کو ختم کر دیں گے محمد عربی۔ تو وہ آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، حالانکہ ہمارے نبی کا کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ کا، ابھی کوئی منصوبہ نہیں، کچھ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑاؤ ڈالے تو پھر آپ نے مشورہ کیا اب کیسا کرنا ہے۔ پھر وہاں پہ ایک مشورہ ہوا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، ہمارا مقصد تو لڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو جو قافلہ ہمارے حملے کے واسطے ساز و سامان لا اس کو روکنا تھا، ہمارا مقصد تو لڑنا تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جب لڑنا نہیں ہے تو اب گھر کو چلو، اب ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں وغیرہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ کے نبی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو دو چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور ملے گی، یا تو ساز و سامان ملے گا یا تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو اس کے اوپر غلبہ اور کامیابی عطا فرمائیں گے، یہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ملے گا۔ اب ایک چیز تو ہاتھ سے نکل گئی، کیا؟ وہ جو کفار مکہ کا لشکر تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا ساز و سامان والا، اب کیا بچی؟ سیدھا کامیابی آمنے سامنے۔ تو اسلام کی یہ سب سے پہلی جنگ مانی جاتی ہے جس میں ہے تو بے سر و سامانی کی حالت میں مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے اوپر وہ لوگ آگے بڑھے۔ اور یہ جو جنگ کے لیے جب آگے بڑھے، اب ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پیسہ کمائیں گے، اب ان کا مقصد ہے دین کو غالب کرنا۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ اس کے اوپر قبضہ کرنا، اب دوسرا مقصد کیا ہو گیا کہ ہم کو فتح اور کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اب ابو جہل کی کمپنی ایک مقام بدر ہے، وہ کنویں کا نام ہے، ایک آدمی کا پہلے بدر تھا، اس کا کنواں تھا، وہاں پر وہ پورا معرکہ واقع ہوا ہے جس کی وجہ سے غزوہ بدر اس کا نام پڑ گیا ہے۔ ابو جہل کی جو کمپنی تھی، ابو جہل کی جو ٹیم تھی، اس کے جو لشکر تھا، اس نے سب سے پہلے پڑاؤ اس مقام پر ڈال دیا، اور ایسے مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر پانی کی سہولت تھی، جہاں کی زمین ایسی تھی کہ رہنے کے قابل تھی، تمام جتنی سہولیات ہوتی جنگ کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے، ان تمام سہولیات کو دیکھتے ہوئے ابو جہل نے اپنا پڑاؤ وہاں پر ڈال دیا۔ اب جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو اس سے کہ مسلمانوں کو وہ جگہ نہیں ملی جو جنگ کے لیے میسر ہونا چاہیے، مگر اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پر مر مٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، جو قربانی دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ بس انہوں نے قربانی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام فرمایا۔ اب کفار مکہ تو پانی کی جگہ پہ ہو گئے، اچھی جگہ پر ہو گئے، اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر باران رحمت کو کیا کیا نازل فرما دیا، جس کی وجہ سے بارش آنے کی وجہ سے جو ان کی مٹی تھی وہ نرم ہو گئی، جتنا ان کا پانی کا استعمال کی چیزیں تھی وہ خراب ہونے لگی، اور جو یہاں پر مسلمانوں کے لیے ریتیلی زمین تھی جہاں پر پیرا ڈھس رہے تھے، اور پانی کا زور گرنے کی وجہ سے وہ گچ کی طرح ہو گئی، وہ ایک جم گئی، اور دوسرا یہ کہ پانی کا انتظام بھی ہو گیا، اور تیسری بات یہ کہ صحابہ کرام تھک گئے تھے، صحابہ کرام تھک گئے تھے، گویا کہ کسی کو حاجت بھی پیش آ گئی تھی غسل کرنے کی، اور پانی کے بعد تقاضا، تمام چیزیں ہونے کی وجہ سے تمام صحابہ نے وہاں پر نہایا، دھویا، منہ ہاتھ دھویا، جو بھی پانی پینا تھا وہ تمام انتظام کر دیے، اور تر و تازہ تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں اس طرح لکھ دیا تھا۔ تو پھر بعد میں جب مارے کا پیش ہوا، جمعہ کا دن تھا، صبح سے لڑائی شروع ہوئی، شام تک پورے 70 کافروں گردن اڑی ہوئی تھی، شام تک صفایا ہو گیا۔ سب سے بڑا درم خواہ تھا کون؟ ابو جہل، وہ بھی ایک طرف کونے میں پڑا ہوا تھا۔ مرتے مرتے مردود نے کیا کہا؟ مرتے مرتے مردود نے یہ کہا کہ میں کون ہوں؟ قوم کا سردار ہوں، اس لیے میری اگر گردن اکھاڑنا ہے، میری منڈی اکھاڑنا ہے تو یہاں سے مت اکھاڑو، بلکہ میرے سینے کے پاس سے اکھاڑو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جہنم کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سب سے بڑی گردن دیکھیں گے تو معلوم ہو سردار کی گردن، سردار ہے، باس ہے، باس۔ کون سے باس ہے آپ؟ چند ٹکے کی خاطر تم نے باس کو اختیار کیا، 70 60 60 سال کتنی زندگی ہوں گی؟ 100 سال کی زندگی کے واسطے، اور 100 سال میں بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، پھڈے، جھگڑے، ٹینشناں، کرکری، یہ تمام چیزوں کو مول لے کر ہمیشہ ہمیشہ زندگی کیا کیا؟ برباد کیا۔ اس لیے دنیا کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی فرعون گزرا تو یہ ہے ابو جہل، سب سے بڑا فرعون۔ اس کے پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ 2 آدمیوں کو اسلام کی توفیق عطا فرما، اور ان دونوں میں سے جو آپ کے نزدیک پیارا اور اچھا ہو اس کو آپ اسلام کی توفیق دی۔ ایک ابو جہل کا ذکر فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف عطا فرمایا۔ اب کیوں شرف عطا فرمایا؟ مفسرین و علماء کرام فرماتے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاہل تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں تھی، بس انہوں اس میدان کے اندر اس ماحول میں پڑے بڑے جس کی وجہ سے ان کے اندر کان کے اندر زہر بھر دیا گیا، وہ جذبہ انتقام میں ابھر پڑے۔ مگر ابو جہل کو تمام چیزیں معلوم تھی اور تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا ہوا، دیگر بڑے بڑے چاند کے 2 ٹکڑے، تمام چیزوں کو بڑے بڑے چیزوں سے دیکھا، اس کے باوجود اسلام کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہٹ درمی ہے، اپنی چودراہٹ ہے، اپنے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، جس کی وجہ سے اس لیے دنیا میں ہر چیز کا علاج ہو سکتا ہے، وہ تکبر کا نہیں، اور ضد کا علاج ہو سکتا کیا؟ ضد کا۔ آج بھی اسرائیل کا جو باس ہے کون ہے؟ نیتنیاہو مثال کے طور پر، وہ آج اپنے جو اس کا لیڈر ہے، جو مانا جاتا ہے ان کا لیڈر، تو انہیں بھی اپنے گھمنڈ میں آ کر، اپنے تکبر میں آ کر، اپنی انانیت میں آ کر اپنی پوری قوم کو برباد کر رہا ہے۔ اس کی قوم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی بس کرو جنگ بندی، کب تک لڑیں گے ہمارے بندے؟ ابھی کہ آج کی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے، آج کی رپورٹ ہے کہ اس کے اندر ایک بندہ وہاں سے لڑ کر آیا، غزہ کے اندر خون خون، بچوں کا لاشیں، چیخ پکار دیکھ کر اتنا ٹینشن ہوگا، ڈپریشن میں چلے گا کہ پاگل ہوگا، گھر میں آتے اور اپنی بیوی کو مار ڈالا اس نے۔ یہ آج کی رپورٹ ہے، آج کی رپورٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ وہ زیادہ خون نہیں دیکھ سکتا کسی کا، اور بچوں کی آوازیں، چیخیں، پکار، اور عورتوں کی لاچاری، مجبوری، بے کسی نہیں دیکھ سکتا، اگرچہ کسی بھی دھرم کا، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے اندر اللہ نے فطری طور سے رحم کا مادہ رکھا ہے۔ وہ آیا اور سب کو بھلانا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ آیا، ایک ماں کی کہنے لگی میرے بچے کے سے دعا کرو، بولے میرا بچہ گیا تھا، بولے اس کا دماغ ہی فیل ہوگا۔ اب کیا دعا کریں گے؟ تیرے بچوں کی دعا زندگی اٹھار کیا ہے دوسروں کی، اب تیرے بچے کا کیسے دعا کریں گے؟ یہ دعا کر سکتا اللہ اس کو جہنم میں پارسل کرے، اس کو جہنم کے اندر بھیج دے۔ میرا بچے کا دماغ توازن چلے گیا ہے، اس لیے میں تمام اسرائیلیوں سے دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں۔ یہ حال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ انسان چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے سے کا پاس و لحاظ کرتا ہے۔ اب کیونکہ ابو جہل تو بدبخت تھا، اپنے عزل پر اٹکا ہوا رہا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے ہٹ درمی کی وجہ سے اور اس کی ضد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اڑے ہوئے تھے وہ جہالت کی وجہ سے تھے، وہ بغض اور عناد کی وجہ سے نہیں تھے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہٹ درمی کا علاج نہیں ہے، ہٹ درمی کا علاج نہیں ہے، جہالت کا علاج ہے مگر ہٹ درمی کا علاج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نیز نابود کیا۔ نیز نابود کرنے کے بعد ہے تو 70 ہے تو اس کے اندر ان کے مارے گئے، اور 70 ان کے قید بھی ہوئے، 70 مارے بھی گئے، 70 قید ہوئے، اور تمام کے تمام مردے لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے جو بدر کا کنواں تھا اس بوڑی کے اندر سب کو پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد فرمایا کہو، اللہ کے نبی وہ منڈے کے اوپر کھڑے ہو گئے، وہاں پر کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اے لوگوں بولو آپ، اللہ کے بول سکتے کیا مردے آپ؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی سے سوال کیا بتاؤ اللہ نے میرے سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا، اور تمہارے سے جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا تمہارے سے جو وعدہ کیا تھا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تمہاری زندگی کو دنیا میں پہلے برباد کریں گا؟ آج تم برباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آج تمہاری قوم تمہارے جنازہ لینے کی تیار نہیں ہے، تمہاری قوم تمہارے چچڑے اکھڑ رہے ہیں، یہ دنیا میں پہلے۔ اس لیے من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر، جو لوگ انسانیت کا قتل کرتے ہیں، انسانیت کا ظلم کرتے ہیں، آج بھی اسرائیل کے اندر 8 دن کی پہلے کی رپورٹ ہے، اسرائیل کے میڈیا نے خود اس کو کیچ کیا، وہاں کی میڈیا خود پارسل کر رہی ہے یہاں پر اس کی ویڈیو، کہ جن لوگوں کی لاشیں، جو اسرائیلی کی لاشیں ابھی دفن کی گئی ہیں، ان کی قبروں سے دھواں نکل رہا ہے، ان کی قبروں سے دھواں نکل رہا ہے، بالمقابل ان کے جو لوگ اس جنگ کے اندر شریک نہیں تھے ان کی قبر سے نہیں نکل رہا، بلکہ جو لوگ ابھی مرے اس کے اندر مار کر دفن کیے گئے ہیں ان کی قبروں سے کیا نکل رہا ہے؟ دھواں کہیں کو نکل رہا ہے، جنت کے باغوں سے کیسے نکل رہا ہوں؟ پھر یہ نمونہ ہے من العذاب الادنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، پہلے دنیا میں پارسل دو، پہلے دنیا میں مزہ چکو، وَلَنُذِيقَنَّ ذَاقَ يَذُوقُ چکنا، پہلے دنیا میں چکو کیسا عذاب ہے، پھر وہاں تو دیکھیں گے، وہاں تو ہونے والا ہے تمہارا اور ہمارا فیصلہ کہ کون حق پر ہے کون سچائی پر ہے۔ وہی یہاں سے اللہ تعالیٰ جو فرمانا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا ارادہ نہیں نکلنے کا تھا، صحابہ کرام کا ارادہ جنگ کے لیے اور غزوے کے لیے نکلنے کا نہیں تھا، پھر بھی اس کے بعد نکلے، گویا کہ دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کے بعد بھی کچھ لوگ پورے نہیں تھے اس کے اندر، پھر بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے ایک تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد کچھ صحابہ اٹھے، حضرت ابوبکر اٹھے یا رسول اللہ آپ کے اوپر فدا ہونے کے لیے تیار ہے، پھر مہاجرین میں سے اٹھے یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے فدا ہونے تیار ہے، پھر آپ نے تقریر کی۔ پھر اللہ کے نبی کا منشا یہ تھا کہ انصار جو ہے، جن لوگوں نے مجھے مکہ سے مدینہ بلایا، جن لوگوں نے میرا مہمان کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عباس غالباً حضرت عباس نے کہا تھا کہ مدینہ والوں تم جانتے ہو میرے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہو، میرا بھتیجا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بھتیجے کو لے کر جانا گویا کہ پوری قوم سے دشمنی کرنا ہے،
پورے ملک سے دشمنی کرنا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اگرچہ تو کچھ بھی ہے پر اس کے باوجود ہم نے ہمارے بھتیجے کی حفاظت ابھی تک کی ہے اور کرتے آ رہے. ہم نے ہمارے بھتیجوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ابھی بھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی قوم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ہمارا خاندان تیار نہیں ہے, اس کے باوجود ہم نے ہمارے بھتیجے کی حفاظت کی ہے. اس لیے اگر تم لے کر جا رہے ہیں تو یہ بات کو سوچو کہ پوری قوم تم پر ٹوٹ پڑے گی. فرمایا نہیں, ہم ان کے لیے ہر اعتبار سے ان کے لیے جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے, ہمارے بیوی بچوں کو تمام کو تیار ہے. پھر اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. وہی وعدہ اسی وجہ سے اللہ نے بار بار تقریر کرے کہ بتاؤ کون ساتھ دے گا, کون ساتھ دے گا, کون ساتھ دے گا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ صحابی ہے. اللہ نے منشق سمجھ کے کہ نبی کا ہمارے طرف اشارہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کہہ دو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. ہم وہ نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے فَاذْهَبْ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ اور دونوں مل کے لڑ کے آؤ, ہمیں بیٹھ کے پلنگ پہ دیکھتے. ہم وہ نہیں ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے. اے محمد عربی ہم آپ کے غلام ہیں, آپ اشارہ کرو ہم آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریر اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھلکھلائے اور آپ نے جو محبت کا اظہار فرمائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا مقام کھڑا فرمایا اور ایسا کھڑا فرمایا کہ پھر اللہ کی مدد نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر نازل ہوئی. اور کیسی مدد نازل ہوئی اللہ رب العزت کی غزوہ بدر کے اندر بڑی بڑی مدد نازل ہوئی. صحابہ اکرام کیونکہ تھکے ہوئے تھے, بے یار و مددگار تھے, سامان اسباب کے درجے میں کچھ بھی صحابہ اکرام کے پاس کچھ بھی نہ. تلواریں کتنی تھیں میرے خیال سے 313 کے اندر مجمع کتنا ہے 313 اور ادھر کتنا ہے 1000. 313 کے پاس 8 تلواریں ہیں اور 80 گھوڑے ہیں بس, باقی پاس دوسرے پاس کوئی اتنا سامان نہیں ہے. اس طرح بے یار و مددگار اور دوسرا کیا ہے تھکاوٹ ہے, کھانے کا وہ انتظام برابر نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر میدان غزوے کے اندر صحابہ اکرام کو راحت کی نیند سلایا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ غزوہ جنگ کے اندر میدان کے اندر سونا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے, اور نماز کے اندر عبادت کے اندر اور دین کے کام کے اندر دین کی مجلس میں سونا یہ شیطان کی علامت میں سے. بولتے ہیں انسان اللہ کی رحمت آری کر سونا نہیں, بلکہ شیطانیت کا غلبہ ہے ہمارے اوپر. اور اللہ کے دین کے واسطے میدان جہاد میں سونا یہ پسندیدہ عمل ہے, اور میدان نماز میں یا نماز کے مشق میں مسجد میں یا دینی تعلیم کے اندر سونا یہ شیطانی کام کے اور شیطانی وسوسے کی وجہ سے. پھر دوسری مدد کیا آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ دوسری مدد یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش کو نازل کیا تھا. اور تیسری مدد یہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم فرشتوں کو بھیجیں گے. کہاں پر؟ اس غزوہ میدان کے اندر جنگ بدر کے اندر ہم فرشتوں کو نزول فرمائیں گے. کیوں نزول فرمائیں گے؟ اس لیے کہ خبیث شیطان ابو جہل کے پاس آیا ایک انسانی شکل کے اندر, میرے خیال سے کنانا کوئی آدمی ہے اس کی شکل میں آیا, کہا کہ باس تم لڑو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تمہارے کو تعاون دوں گا, میں تم کو یہ کروں گا, ادھر مارو پتلی گلی میں جاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, ادھر اس کو مارو, ادھر یہ بندہ ہے, ادھر یہ ہے, یہ تمام چیزوں کی میں آپ کی رہنمائی کروں گا. شیطان نے جب یہ دلاسا دلایا ان کو اعتماد دلایا تو اللہ رب العزت جو کہ تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے محمد ہم آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائیں گے. پہلے ایک فرشتہ آیا, 1000 فرشتے آئے, پھر 2000 آئے, پھر کتنے آئے 5000 فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس میدان کے اندر نازل فرمایا تھا. اب فرشتے نازل ہوئے تو فرشتوں نے کام نہیں کرے, اس لیے کہ فرشتوں کو معلوم ہے تلوار یہاں سے پکڑتے یہاں سے پکڑتے, ان کو کچھ آتا نہیں. مثال کے طور پہ اسباب کے درجے میں کھانا پینا یہ تمام چیزیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے, مگر وہ کیوں آئے تھے؟ وہ مومنین کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے اپنا پاور بتایا تھا شیطان نے, تو اللہ نے انہوں نے مکر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین تدبیر کا انتظام فرمائے تاکہ مومنین کا دل قوی ہو جائے کہ ہمارے ساتھ بھی کس کی مدد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ بھی مدد ہے, تاکہ مومنین کا دل جم جائے, مومنین کا دل ڈٹ جائے اور میدان کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ مومنین کے دل مذبذب کا شکار ہوتے جو کمزور یعنی جو ابھی بھی نئے نئے ایمان لے کر آئے تھے یا جو بھی الغرض اس کے اندر, کیونکہ بے سر سامانی کے عالم میں نکلے تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا ہے. پھر بعد میں کچھ روایت میں ایسا آتا ہے کہ فرشتوں نے کسی کو فرشتوں نے مستقل تو قتل نہیں کیا مگر کسی کو قتل کیا, کیونکہ ان کو نہیں آتا فرشتوں نے. یا پھر بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ فرشتوں نے مثال کے طور پر صحابہ کرام نے کوئی برچھا یا کوئی ہے تو اس زمانے کا بول یا بم پھینکے مثال کے طور پر اپنی زبان کے اندر, تو پھینکے مثال کے طور پر یہاں سے پھینکے تو وہ کہاں تک جائیں گے؟ مثال 1 کلومیٹر تک, اور وہ جو کھڑا ہوا ہے دشمنان اسلام 2 کلومیٹر پہ کھڑا ہوا ہے, تو فرشتے اس کو وہاں تک پہنچائیں گے. سمجھ آ رہی بات کہ انہوں نے مستقل تو جنگ کے اندر حصہ نہیں لیا مگر جنگ کے اندر انہوں نے پوری مدد کی, سپورٹ کیا پورا,
اس کا مطلب یہ ہے. یا پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اس کے اندر انہوں نے مدد کی، مثال کے انہوں نے اس کو لاٹھی چلائی تو اس کو اندر زور ڈال کیا کسی بھی ذریعے سے، گویا کہ انہوں نے مستقل اس کے اندر حصہ نہیں لیا. مستقل کس نے حصہ لیا؟ صحابہ کرام ہی نے حصہ لیا ہے فرشتوں کے اندر. اس کے اندر کوئی ان کی تعاون اور مدد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اور ان کی صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے بھیجا تھا. تو کہنے کا محصل یہ ہے کہ تمام معرکہ کہنے کا محصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نصرت آتی ہے، وہ کام کرنے کے بعد آتی ہے، وہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد آتی ہے. اور اللہ کی مدد کا اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو معیار ہے اور اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ اور دستور ہے، اللہ کا جو قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اگر بندہ اسباب کو اختیار کرے گا اور ہماری ذات پہ بھروسہ کرے گا پھر ہم اس کی مدد کریں گے. یہ نہیں ہے کہ اسباب کو بالکل اختیار نہ کیا جائے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر دے، اللہ میرے لیے غیب سے انتظام کر دے. یہ نہیں، بلکہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو بازار میں جانا پڑے گا، آپ کو مارکیٹ میں جانا پڑے گا، آپ کو جد و جہد کرنا پڑے گی، آپ کو کچھ پاپڑ بیلنا پڑے گا، حلال روزی کے واسطے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کے پاس جانا پڑے گا، کسی کے پاس ہنر سیکھنا پڑے گا. جو بھی اسباب کے درجے میں ہوتا ہے اس کو اختیار کر کے اللہ سے یہ امید مانگنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، اے اللہ اسباب کے درجے میں اس کام کو کیا ہے، اس کے اندر خیر، برکت اور اپنی مدد اور تائید شامل حال فرمائیے. یہ ہے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے. اور ہمارا کیا مزاج ہو گیا؟ ارے اللہ پالنے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ یہ کرنے والے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کے تمام چیزیں کرنے والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے نظام کو چلایا ہے اور بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اس میں اسباب سے اوپر ہو کر اگر ہوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ غیب پر فیصلہ ہوگا. اور اللہ نے اپنے جو تمام وعدوں کو چھپا کر رکھا ہے وہ کیا کے اوپر رکھا ہے؟ غیب کے اوپر. کہ غیب سے ان کو کون مانتا ہے؟ اور اللہ چاہتے تو تجلی دکھاتے، اگر اللہ چاہتے تو آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتے، تمام لوگ دیکھتے. تو پھر ایمان لانے کا معیار کیا ہوتا؟ پھر ایمان لانا کیا بڑی بات ہوتی جب لوگ دیکھ لیتے تو. مگر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہے تو اپنی تجلیات بتاتے کہ میں کتنا قادر و مطلق ہوں. کبھی ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں. جس مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کیسے؟ بغیر ماں باپ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر کے باپ کے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ورنہ اللہ کا دستور جو ہے وہ شادی شدہ کوئی آدمی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کو اولاد دیں گا. اب ایک آدمی بولے گا نہیں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو یہ کہا تھا اور آدم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کو پیدا فرمایا، اللہ تو مجھے بچہ دے دے. ایسا ڈرامہ نہیں ہو سکتا ہمارے اور آپ کے ساتھ. یہ اللہ کی قدرت ہے. دستور یہی ہے آپ کو شادی کرنا پڑے گا، دستور یہی ہے آپ کو مارکیٹ میں نکلنا پڑے گا، دستور یہ. اسی طریقے سے جنگ کا پلان اور آپ کو تدبیر جب تک نہیں کریں گے، اس لیے فرمایا التدبیر نصف المعیشت، التدبیر نصف المعیشت. اگر کوئی انسان کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا ایک بیک گراؤنڈ بنائے، اپنا ایک نتیجہ بنائے، اپنا ایک ٹارگیٹ بنائے، اپنا ایک لاحیہ عمل بنائے، اپنا ایک تجزیہ بنائے اور اس کے مطابق کام کریں گے تب اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں دیں گے. ورنہ مثال یہ ہوگا کہ مارکیٹ ہے مثال کے طور پر کپڑوں کا اور آپ نے فلاں دکان کھول کے دی، وہاں پر مارکیٹ ہے کپڑوں کا اور آپ نے چپلوں کی دکان کھول کے دی، مارکیٹ ہے فلاں کا اور آپ نے کسی اور کی دکان کھول کر دی. تو اس سے کیا ہوگا؟ کاروبار جو نظام ہے، جو اصول ہے، وہ اصول کو نہیں اپنانے کی وجہ سے میرا اور آپ کا گھاٹا ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جو چیز کا جو مارکیٹ ہے، جو سیزن ہے، اگر اس سیزن میں اس کو استعمال کیا جائے گا تبھی اس کے اندر فائدہ ہوگا. اس لیے اسباب کے درجے میں آج بھی جو فلسطین کے مسلمان آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں وہ اسباب کے درجے میں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسباب عطا فرمایا ہے. اور دیکھیے غزوہ بدر کا معرکہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہے. وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ صرف دعائیں نہیں کر رہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دے، اے اللہ تمام لوگوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ تمام لوگوں کو دیندار بنا دے، اے اللہ ہمارے ملک میں فضاؤں کو قائم فرما دے. یقیناً دعائیں بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے لیے سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی بشارت ہے. مگر اس سے پہلے مجھ کو اور آپ کو اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے ذات اقدس پر بھروسہ کرنا چاہیے. جس طرح پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر آپ نے ایک عام جنگل میں رام دیہات میں گاؤں میں جا کر اپنے پڑاؤ کو ڈالا اور وہاں پر دعا کی. آپ نے کعبے کو پکڑ کر دعا نہیں کی بلکہ غزوہ بدر کے میدان میں آئے، پڑاؤ ڈالے اور تمام صحابہ سو گئے اور پیارے محمد اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے. اتنا کھڑے ہو گئے، اتنا روئے کہ جو آپ کے مبارک پر چادر تھی، آپ کے مبارک جو بھی تھی چادر وغیرہ،
اتنا رونے کی وجہ سے وہ چادر مبارک نیچے اتر گئی، آپ کو صرف تہبند بچ گیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، اللہ آپ کی ضرور دعاؤں کو سنیں گا، اللہ آپ کی ضرور دعاؤں کو سنیں گا۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو بانی، اور اللہ کے نبی کی آخری آرزو یہی تھی۔ آپ نے مقام طنز میں یہ کہا، یعنی مقام ناز میں یہ کہا، اے اللہ یہ میری پونجی ہے، یہ میری تقریباً 14 سال کی محنت ہے، 15 سال کی محنت ہے، یعنی 13 سال وہاں پر مکہ میں محنت کرے، اور 2 سال تقریباً سن 2 ہجری میں ہونا غزوہ بدر، یہ 2 سال تقریباً، یہ گویا کہ اللہ یہ میری 15 سال کی محنت ہے، جو 15 سال کے اندر میں نے جو محنت کیا، مشقت کیا، جس طرح عام کاشتکار محنت کرتے اگر برباد ہو جائی تو ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، ان کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ پیارے محمد نے، اے اللہ میری زندگی بھر کی متاع ہے، میری پونجی ہے، اگر یہ قوم ہلاک ہو گئی، یہ بندے ہلاک ہو گئے تو پھر دین اسلام کا نام لینے والا زمین پر کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ان کی جو اللہ کے سے لگاؤ ہے، یہ اللہ کے نبی کو جچتا ہے، میرے آپ کو نہیں جچیں گا۔ اے اللہ اگر ایسا کر دیں گا تو پھر تیری مسجد کو کون حفاظت کریں گا، یہ امامت کون کریں گا، یہ مؤذنی کون کریں گا، یہ ہم کو نہیں جچتا۔ یہ اللہ کے نبی کا معیار ہے، اور اللہ کا یہ اللہ اور رسول کے درمیان یہ ایک راز ہے، ایک بات ہے جو ان کو جچتا۔ میں اور آپ ایسی بات کریں گے تو میرے لیے آپ کے لیے نہیں جچ سکتا، اس لیے کہ ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار۔ میں جاؤں گا تو اس سے کوئی اچھا عالم آئے گا، ہم جائیں گے اس سے اچھا کوئی مؤذن آئے گا، میں جاؤں گا اچھے مصلی آئیں گے، بس اچھے ذمہ دار آئیں گے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام ناز کے طور پر یہ جملہ فرمائے ہیں۔ اسی بات کے اللہ تعالیٰ فرمائے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، رہبری کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں میں سے ایک جماعت اس بات کو ناپسند کر رہی تھی۔ کس بات کو؟ کہ ہم وہاں سے نکلنے کو ناپسند۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، وہ لوگ آپ سے، پیارے محمد سے بحث مباحثہ جھگڑا کر رہے تھے۔ یجادلون کا مطلب اصل جھگڑا کرنا ہو سکتا، ڈسکس کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، ایسا نہیں، ایسا جھگڑا تو نہیں کر سکتے پیارے محمد سے، جھگڑا کیسے ہوگا؟ مگر یہاں پر جو لفظ ہے یجادلون کا عام مفہوم ہے، یجادلہ کے اندر جھگڑا بھی ہوتا، یجادلون کے اندر بحث مباحثہ بھی ہوتا، یجادلون کے اندر مار پیٹ بھی ہوتی، یہ جو کچھ ہے وہی فرما رہے۔ وہ لوگ آپ سے بحث مباحثہ کر رہے تھے حق کے سلسلے میں، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کے لیے واضح کر دیا تھا۔ کیا واضح کر دیا تھا؟ دو میں سے ایک ضرور ملیں گا، یا تو وہ سرمایہ یا تو پھر دوسرا کامیابی، دو میں سے ایک اللہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ اب ایک تو فیل ہوگا، ایک تو چلے گا وہاں سے، اب دوسری کیا چیز بچی تھی؟ تو اب اس میں ناپسند اظہار کیا کرنا ہے؟ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہی فرما رہے ہیں۔ آپ ان کو تیار کر رہے تھے، میدان کی طرف لے کر آ رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کہ آپ ان کو موت کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، اتنا وہ لوگ اپنے اوپر ناگوار گزر رہے تھے۔ ارے جب معلوم ہوگا کہ دو ہی آپشن ہے، یا تو وہ یا تو یہ، اب ایک آپشن نکل گیا تو یقیناً دوسری ہے کہ نہیں ہے، پھر وہی بات فرمایا اللہ تعالیٰ۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کہ پیارے محمد ان کو موت کے طرف ڈھکیل رہے ہیں، وہم ینظرون، جس موت کو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس موت کو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ دو جماعتوں میں سے ایک یقیناً وہ تمہارے لیے، دو جماعتوں میں سے کون سی؟ وہ یہ ابو سفیان کی، یا ایک ابو سفیان کی اور دوسری کس کی تھی؟ ابو جہل کی۔ اب ابو سفیان تو نکل گیا، اب کون بچا؟ ابو جہل۔ وہی فرما رہے دو میں سے ایک ہے تمہارے لیے، اور تم یہ بات کو چاہتے تھے کہ چھڑائی لڑائی جھگڑا ہونا نہیں اور پیسے بھی آ جانا۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اور تم اس بات کو پسند کر رہے تھے کہ ہمارا پیٹی نہیں ہونا اور پیسے بھی آ جائے۔ تم یہ چاہتے تھے کہ غیر ذات الشوکتی، کسی طرح کا پھٹا گڈا نہیں ہونا، تکون لکم، اور تمہارے لیے ہو جائے کیا؟ مال وغیرہ۔ اور اللہ کیا فرما رہے؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا ارادہ تھا کہ اس کو لوٹ لینا، جھگڑا جھگڑے کی نوبت نہیں آنا، مال لے لیے اور گھر کو چھل لیے، یہ صحابہ کرام کا ارادہ۔ اور اللہ کیا چاہ رہے تھے؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ حق کو ثابت کر دے اپنی استقامت کے ساتھ، اپنی سچائی کے ساتھ حق کو ثابت کر دے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا صفایا کر دے۔ کس کا صفایا کر دے؟ جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے ان کو مٹا دے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ بات پہ غور کرو۔ اب ہے تو ہمارے پاس کہ آج لوگ
کچھ لوگ اعتراض نہیں کرتے قرآن مقدس کے اوپر، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ کافروں کو ختم کر دو، ان کو ختم کر دو. میرے بھائیوں یہ کس کی بات کر رہا ہے قرآن؟ نہیں قرآن کس کی بات کر رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جن لوگوں نے اسلام سے ٹکر لی، جن لوگوں نے اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آئے. کافر تمام لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے اس کے بارے میں کہا قرآن نے؟ نہیں ان کو اور ان کے بھائیوں کو، ان کے پورے خاندان کو، نسلوں کو ختم کر دو یہ کہا نہیں، بلکہ جو ہٹ درمی میں اترے ہوئے تھے، جو لوگوں نے چاہا کہ ہم ختم کر دیں گے مسلمانوں کو، جتنے میدان بدر کے اندر آئے تھے وہ فرما رہے وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کلمے کو، اپنے دین کو حق طور پر ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور یہ جو لڑنے کے لیے اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے ان کو کیا کر دے، کیا کر دے، ان کو ہی ختم کر دے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس لیے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے حق بات کو ثابت کر دیا، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو ختم کر دیا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ کافر لوگ اس بات کو ناگوار سمجھ رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے ہماری کبھی ہار ہو نہیں سکتی. اس لیے گواہ بندے کتنے ہیں؟ ہزار کے پاس کیا ہے؟ تلوار، یہ شباب کباب، عورتیں، گانا، ڈھول باجا، تمام چیزیں اس کے اندر، تاکہ عورتیں بھی لائے تھے، تاکہ ڈھپلی بجا کے عورتیں جوش دلائے، ولولہ دلائے، ہاں کیا لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ وہ جوش دلا کے ان کو ابھارے. جب نوجوان عورتیں ہوں گی تو بوڑھا آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ بوڑھا ہو جائے گا. بوڑھا آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ جوان ہو جائے گا. تو وہی اور تمام چیزیں کی. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حق کو ثابت کر دیا اور باطل وہ ختم ہو گیا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ کافر لوگ اس بات کو ناگوار اور دشوار سمجھتے ہو. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. پھر کیا کہا؟ آپ کیا کریں گے بھائی؟ لڑنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے جب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی اور صحابہ کرام نے اللہ سے مدد طلب کی، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ نے تمہاری مدد کی. کیسے مدد کی؟ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے جو پیدر پہ اترنے والے تھے. مردفین یعنی پیدر پہ آئے، لگاتار اترنے والے فرشتوں کے ذریعے سے. گویا کہ وہ ان کا جھمکٹا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پیدر پہ اترنے والے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں اتارا مگر تمہارے لیے بشارت دینے والے اور تمہارے دل کو خوش کرنے والے، اطمینان دینے والے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو خوشی ملے کہ ہمارے سپورٹ کو بھی کوئی نہ کوئی ہے، اور تمہارے دل کو کیا ملے؟ ٹھنڈک ملے. شکر. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہو سکتی مگر کس کی طرف سے؟ من عند اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کوئی مدد کرنے والا نہیں. مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مدد ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور ایسی کامیابی عطا فرمائی، ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کی دھاپ بڑھ گئی تھی. مسلمان اور کوئی ہے. ابھی تو ان کو ہم یہ سمجھ رہے تھے مسلمانوں کا ایسے ختم کر دیں گے، نپٹا کے آ جائیں گے بیارو بول کے. ارے یہ تو ایسا رعب، ایسا دبدبہ بڑھ گیا تھا کہ پورے تہلکہ مچ گیا تھا، ہنگامہ مچ گیا تھا کہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. ارے وہ تو یہ تھے، ارے ان کے پاس تو کوئی سامان نہیں، ان کو تو کپڑے پہننے ہونے تھے، ارے ان کو یہ نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا ان کے پاس، تو ان کی طاقت کہاں سے؟ یہ اللہ کی مدد ہے، تائید ہے. کب مدد ہوئی؟ جب اللہ کے نام سے آگے بڑھے. ان اللہ عزیز حکیم، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، عزیز غالب ہے، حکیم اور بڑی حکمت والا ہے. تم ایک تدبیر کرتے اور میں اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک تدبیر کرتا ہوں، ان کے واسطے میں ان کے واسطے ایک پلان بناتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں. اور اللہ نے کیا مدد کی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین کو مسلط کر دیا. اونگ آ گئی. جنگ کے میدان میں کوئی سوتا، حالانکہ جنگ کے میدان میں سونا اس بات کی علامت ہے کہ تم جیتنے والے. اور جو آدمی جن کے اعتماد نہیں رہے گا وہ آدمی سو سکتا ہو، ادھر بھاگیں گا ادھر بھاگیں گا، ادھر دیکھیں گا ادھر دیکھیں گا، ہیبت تاری ہو جائیں گی. اور ڈائپر پہن کے اس میں پیخانہ کریں گے. ڈائپر پہن رہے لوگ، ڈائپر میں سب ہو جا رہا ہوں گا. چھوٹے بچوں کو نہیں، بڑے کے ملتا ہے اسپیشل. تو وہ ہے جبکہ اللہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر نیند کو مسلط کر دیا، آرام کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر آسمان سے بارش کو نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو اس کے ذریعے سے پاک کر رہے. یعنی کسی صحابہ کرام کو وہ سب کی حاجت پیش آئی جو بھی تھا. وَيُذْهِبْ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانَ، اور تمہارے دلوں سے شیطان کے وسوسے کو نکال دے.
ارے یار اپن تو مر جاتے اب مسئلہ ہو جائے گا. اب ان کے دلوں میں خیالات آ رہے تھے, چوش آ گئے یہاں پر, اب تو مسئلہ ہو گیا, اب تو سامان بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ نہیں ہے. وہ شیطان وسوسے ڈال رہا تھا. اب جب فرشتے نازل ہو گئے, ارے ہمارے پاس سپورٹ کے لیے تیار ہے, یہ بتا رہے وہی ہبا تاکہ تمہارے دلوں سے زن کو اور وسوسہ بھی, وہ قلوبکم اور تمہارے دل کو سے وسوسہ کو, وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ, اور ان تمام فرشتوں کو نازل کرنے سے ذریعے سے مقصد کیا ہے, تاکہ تمہارے قدم کو استقامت سے اس کے اندر میدان بدر میں جما دے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ, جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف مدد وحی کی ہے, انی کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں. بس ان لوگوں کو ثابت قدم کرو, ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہوئے ہیں. وسألقی, بس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں, ان کن لوگوں کے, کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, بس مسلمانوں نے بس ان لوگوں نے ان کی گردنوں کو کاٹا. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور ان کی انگلیوں کے پوروں کو اکھاڑا. کیسا؟ ان کی گردنوں کو اللہ نے کیا فرمایا کہ وار کہاں کرنا ہے, ان کی گردن کے اوپر اور ان کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, گردوں کے, ان کی گردن کے اوپر مارو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور ان کی جو انگلیوں کی پورا ہے وہ ختم کر دو. کن کو ختم کرنا ہے؟ جو لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, جو لوگ اسلام کے روڑا ڈال رہے تھے, جو انسانیت کے دشمن ہو رہے تھے, جو لوگ اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کو چھوڑا, اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑا, اپنی پراپرٹی کو چھوڑا. بھائی تو کیوں جھگڑا کر رہے آپ, ہم نے سب کچھ دے دیا تم کو تو برداشت نہیں ہو رہا, ہمارا وجود, ہمارا رہنا تم کو برداشت نہیں ہو رہا, تو اس کے باوجود ہم نے ہمارا وطن چھوڑ کے ایک پرائی جگہ میں آئے, اور یہاں پر بھی تم سکون سے جگہ نہیں, سکون سے رہنے نہیں دے رہے, ہمارے جان کے دشمن بنے ہوئے. جب ان لوگوں کی مٹھ بھیڑ ہوگی, پھر اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی گردن اڑاؤ اور فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. ذَلِكَ, کیوں ہوا اس وجہ سے, اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے اور اس کے رسول کی, اور جو لوگ اللہ کی مخالفت کریں, رسول کی مخالفت کرنا, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ تعالیٰ زبردست ان کو سزا دینے والا ہے. ذَلِكُمْ, یہ اس وجہ سے فَذُوقُوا, بس ان تمام کرو, بس جو تم نے کرتوت کرے, کیا کرتوت کرے, صحابہ کرام کو گھروں سے نکالے, بیوی سے نکالے, بچوں سے نکالے, ان کے پراپرٹی کو چھینے, ان کے بالوں کو چھینے, ان تمام چیزوں کو چھین کر ان کو مجبور کیا تمہیں ہجرت کی طرف, یہاں سے نکلنے کی طرف تم, اور وہاں پر جب وہ قیام پذیر ہو رہے ہیں تو تم پھر ان کو حلہ بول کر حملہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے فذوقوا, چکھو مزہ. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, جب تمہاری ملاقات ان کافروں سے ہو جائے, جب تمہاری ملاقات ان کافروں سے ہو جائے جو آہستہ آہستہ چلتے ہیں, فلا تولوا, چلتے ہوئے, جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے, فلا تولوهم الادبار, جب ان سے ملاقات ہو جائے تو تمہارے لیے بات جائز نہیں ہے کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ. میدان کو, جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا کی وعید ہے, بہت بڑی. اس نے فرمایا جنگ کے میدان میں سے نہیں بھاگنا, مگر دو آدمیوں کے لیے آپشن ہے, جن کے لیے ایک ایسا آدمی جو آدمی پیچھے جا کر بندوں کو بلائے, یعنی میں پیچھے جاؤں گا اور بندوں کو بلا کر لے کر آؤں گا, اور دوسرا آدمی وہ آدمی جو پیچھے جا کر پیترا بدل کر آئے, یعنی گویا کہ ان کو ادھر لا کر ہاتھ لگا کر حملہ کرے, یعنی گویا کہ اپنا پیترا بدلے. ایسا مانو گا بندہ چلے گیا, پھر اچانک ان کے اوپر حملہ کر دے. یا پھر دوسرا آدمی تاکہ اپنے ایک مجمع کو بلائے کہ بھائی ادھر سے آ جاؤ. وہی بات فرمانا اللہ تعالیٰ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے, جب تمہارے ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو تم پیٹ پھیر کر مت بھاگو, مگر ومن یولہم, اور جو شخص پیٹ پھیر کر بھاگے گا اس دن, الا, بھاگے گا جو پیٹ پھیر کر بھاگے گا, فقد باء, تو اللہ کے غضب کو لے کر لوٹیں گا, اللہ کی لعنت ہو جائیں گی اس کے اوپر. ومأواہ جہنم, اور ایسے آدمی کو ہم کہاں پھینکیں گے, مگر اللہ, مگر دو آدمی کے لیے چھوٹ ہے, متحرفا للقتال, جو قتال کے لیے اور جنگ کے لیے چال کرنے کا ارادہ کرتا ہے, تدبیر کرنے کا, اور کس کے لیے, او متحیزا الی فئۃ, یا ایسا متحیز, یا ایسا آدمی جو اپنی جماعت کی طرف جائے اور ان کو وہاں سے اپنے بندوں کو بلا کر لے کر آئے. صرف ان دو آدمیوں کے لیے گنجائش ہے. اس کے علاوہ کوئی بھاگے گا کمزوری کی وجہ سے, یا اور کسی وجہ سے, یا اور کسی وجہ سے, یا اور کسی وجہ سے, یا ڈر کی وجہ سے, بزدلی کی وجہ سے, اللہ کے ومأواہ جہنم وبئس المصیر, اور جہنم کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے. کیسا ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہوگا تھوڑی بات ہے. فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم, پھر اللہ فرماتے ہیں بس
تم نے ان کو قتل نہیں کیا. ان کو قتل کس نے کیا؟ کس نے قتل کیا ان کو؟ اللہ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کس کے تھے؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں. انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اللہ کے دین کو ختم کریں. دین کو ختم کرنا گویا کہ اللہ کے نام کو ختم کرنا ہے, اللہ کے دین کو اور اللہ کے پرچم کو ختم کرنا ہے, اللہ کے قرآن کو. فرمایا تم نے ان کو قتل نہیں کیا, اس لیے کہ صحابہ کو ارادہ نہیں کیا. اس کے باوجود اللہ نے ان کی مدد فرمائی. بس تم نے ان کو قتل نہیں کیا. پر قتل کون کیا؟ اللہ نے کیا. وما رمیتا, اور تم نے ان کے اوپر نہیں پھینکا, بلکہ کون پھینکا؟ رما یرمی کیا کرنا ہے؟ پھینکنا. بلکہ تمہیں نہیں پھینکا اذ رمیتا, جب تم نے پھینکا. ولکن اللہ رما, کون پھینکا؟ یہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. لیکن اور اس میں مومنین کے لیے بڑی آزمائش تھی, اور بڑی اس میں مومنین کے لیے کیا تھی؟ المومنین کے لیے اس نعمت سے مومنین کے لیے بڑی اس میں آزمائش تھی. ان اللہ سمیع علیم, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری باتوں کو بھی, جو آپ لوگ پلان بنا رہے تھے ایسا نہیں ہونا ایسا ہونا, ہم یہ ہو جائیں گے, جو کچھ چل رہا ہوں گا, اللہ فرمایا میں سمیع ہوں, میں نے سب سن لیا تمہاری بات. اور علیم, جو تمہارے دل میں جو پک رہا تھا اس کو بھی میں نے جان لیا. علیم اور عالم یہ دونوں میں فرق ہے. علیم جو باتیں پیدا نہیں ہوئی, جو باتیں پیدا ہو رہی زبان پہ نہیں آئی, اس کو جاننے والا. اور عالم جو ہمارے غائبانے میں کی گئی ہو, ان تمام باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین. اور یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کیا کرنے والا ہے؟ کمزور کرنے والا ہے. کیوں کمزور کرنے والا؟ کب کمزور کرنے والا ہے؟ کب کمزور کرنے والا ہے؟ جبکہ ہم اپنا شوق اور ہمارا جذبہ دکھائیں. جب تک ہم شوق اور اپنا جذبہ نہیں دکھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے لیے نازل نہیں ہوں گی. اس لیے کہ ہم اللہ کے کوئی سگے نہیں ہیں کہ بغیر جذبے کے اور بغیر اسباب کے, بغیر مدد کے, بغیر باہر نکل کے اللہ کی مدد آ جائے. جس طرح ہم اللہ کے بندے ہیں اسی طرح دیگر بھی اللہ کے بندے. ہم اللہ کے کوئی خاص نہیں ہے. ہاں اللہ کے دین کے واسطے میں اور آپ آگے بڑھیں گے تب اللہ کی ہمارے ساتھ مدد نازل ہو جائیں گی. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن مقدس کو پڑھنے, پڑھانے, سمجھنے, سمجھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.